تو یہ جو ہے عبادت مالی، اس میں مختلف درجات ہیں اور مختلف حالات ہیں۔ مختلف قسم کے بندے اللہ کی راہ میں صرف کرنے والے ہیں، اور یہ دنیا میں مختلف قسم کے بندے اللہ کے سامنے ایسے کوئی عمل کرنے والے ہیں، وہ عمل اللہ کو اتنے پسند آ جاتے ہیں کہ اللہ نے اعلان کر کے فرمایا کہ ان لوگوں سے میں نے دوستی لگا لی ہے، یہ میرے یار بن گئے ہیں، ٹیک چھوڑ دیں بھائی، ٹیک چھوڑ کے بیٹھیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے 3 آدمی پسندیدہ ہیں، میں ان کو دوست رکھتا ہوں، اور 3 ہی آدمی میرے دشمن بھی ہیں۔ ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ان کے اندر کوئی ایسا عمل ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور جن سے اللہ کی دشمنی ہے ان میں کوئی ایسا عمل ہے جو اللہ ان سے ناراض ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے پہلا بندہ جو اللہ کو پسندیدہ ہیں، جن سے اللہ دوستی کرتے ہیں، جنہیں اللہ اپنا دوست بناتے ہیں، اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، ان میں سے پہلا بندہ وہ ہے کہ اگر ایک جماعت کے پاس ایک سائل اللہ کا نام لے کر، اللہ کا واسطہ دے کر ان سے مانگتا ہے، یہ جو سائل آتا ہے اللہ کے نام کا واسطہ دیتا ہے کہ اللہ کے نام کا دو، تو ہم مسلمان جو اسے دیتے ہیں وہ اللہ کے نام کا احترام کرتے ہوئے دیتے ہیں۔ شاید وہ اللہ کا نام نہ لے تو ہمارے دل میں اتنا احترام پیدا نہ ہو، ہمارے سامنے وہ اللہ کے نام کا احترام ہے، بندے کا اتنا احترام نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا جب اللہ کے نام پہ آپ سے کوئی مانگنے کے لیے آ جائے تو کچھ نہ کچھ دے دیا کرو۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہمارے پاس کچھ ہو ہی نہ تو پھر کیا کریں؟ آپ تو فرما رہے ہیں کچھ نہ کچھ دے دیا کرو، تو اگر ہمارے پاس کچھ ہو ہی نہ تو پھر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر بھی کچھ نہ کچھ دے ہی دیا کرو، اگرچہ بکری کا کھوری کیوں نہ ہو۔ ایک پایا اس کی کیا قیمت ہوگی؟ ایک پایا جو بکری کا ہے نا وہ بھی اگر تمہارے گھر میں پڑا ہے وہ بھی دے دو، ضروری نہیں پیسہ دینا ہے، پیسہ دے دو، کوئی گوشت پڑا ہے وہ دے دو، کوئی سالن پڑا ہے وہ دے دو، کوئی روٹی پڑی ہے وہ دے دو، کوئی کپڑا پڑا ہے وہ دے دو، کوئی اور چیز استعمال کی ہے، کوئی برتن فالتو پڑا ہے وہ دے دو، کچھ نہ کچھ ضرور اسے دے دو، چونکہ آپ نے اللہ کے نام کا احترام کرنا ہے۔ اب پچھلے حدیث میں آ جائے، نبی پاک نے فرمایا کہ ایک بندہ ایک جماعت کے پاس آیا، پوری جماعت بیٹھی تھی، اور ساری جماعت کے سامنے اس نے اللہ کے نام کا واسطہ ڈالا ہے، اللہ کے نام کو استعمال کیا ہے کہ مجھے اللہ کے نام پہ دو، لیکن معاملہ یہ بن گیا تھا کہ جماعت بڑی سخی تھی، ان میں کوئی ایک بھی ایسا اللہ کا بندہ نہیں تھا جس نے کچھ نکال کر اسے دیا ہو۔ زیادہ سخاوت کی دلیل ہے نا، کسی نے کچھ نہیں دیا ہے، اب وہ بیچارہ محروم ہو کے واپس جا رہا ہے۔ ظاہر ہے اتنی جماعت کے پاس اگر کسی نے سوال ڈالا ہے کچھ نہیں دیا تو وہ دل میں پریشان ہو کے جا رہا ہے، مغموم ہو کے جا رہا ہے کہ کن لوگوں سے میرا واسطہ پڑ گیا ہے۔ وہ واپس کی طرف جا رہا ہے اور اسی جماعت میں سے ایک آدمی اٹھا ہے اور اس نے اپنی جماعت کو پس پش ڈالا ہے اور اس کے پیچھے چلا ہے، آگے جا کر اسے روک لیتا ہے اور چپکے سے اس کے ہاتھ میں کچھ پکڑا دیتا ہے۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے انداز میں اس کے ہاتھ میں پکڑا دے کہ ایک اللہ دیکھنے والا ہو اور دوسرا اسی آدمی کو پتا ہو جس کے ہاتھ میں پکڑا رہا ہے، تیسرے نام کی نہ کسی انسان کو پتا چلے نہ کسی حیوان کو پتا چلے، کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ یہ جو اس بندے کا عمل ہے کہ اس نے اس کی پریشانی کو دور کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس پریشانی دور کرنے والے بندے کو میں بڑا محبوب بنا لیتا ہوں، میں اپنا پیارا بنا لیتا ہوں، کیونکہ اس نے اس کی پریشانی کو دور کیا ہے، اس کے غم کو دور کیا ہے۔ پتہ نہ بیچارہ وہ پتہ نہیں کتنا مجبور تھا، تو کچھ نہ کچھ اس کی مجبوری کو اس نے دور کر دیا ہے۔ اور دوسرا آدمی کہ ایک قافلہ چاہ رہا ہے،
جس طرح پرانے دور میں قافلے پیدل چلتے تھے، اونٹوں پہ سوار ہوتے تھے، گھوڑوں پہ سوار ہوتے تھے، پیدل بھی لوگ ہوتے تھے، جس طرح کسی کی توفیق ہوتی تھی۔ تو وہ پھر جو سفر ہوتا تھا، جس طرح ماشاءاللہ گرمی کا موسم ہے، تو گرمی کے موسم میں وہ رات کو چلنے کو ترجیح دیا کرتے تھے کہ دن کو گرمی زیادہ ہوتی ہے، کسی درخت کے سائے میں جا کر آرام کر لیں گے، لیکن ساری رات بھی نہیں چلا جا سکتا، تھک جاتا ہے انسان۔ تو آخر جو رات کا آخری حصہ ہے، یہ تجربے کی بات ہے، جتنے بندہ جاگتا رہے، رات کا جب آخری حصہ آتا ہے نا، پھر نیند غالب ہو جاتی ہے، پھر انسان سے برداشت سے باہر ہو جاتا ہے کہ اب میں کچھ نہ کچھ سو لوں، چاہے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی سو لوں تو کچھ نہ کچھ سکون ہو جاتا ہے، نیند غالب ہی آ جاتی ہے۔ اب معاملہ یہ بنا ہے کہ کافرہ چلتا رہا ہے، کافرہ جب چل رہا ہوتا ہے تو سارے جاگ رہے ہیں، اپنے سامان کی حفاظت میں ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنے والے ہیں، کوئی اتنی پریشانی نہیں ہوتی۔ لیکن کافرہ جب ایک جگہ پہ رک جاتا ہے، پھر ڈاکوؤں کا، چوروں کا خطرہ پڑ جاتا ہے۔ اب وہ قافلہ ایک جگہ پہ رکا ہے اور سب قافلوں کے والوں کے پاس اب اس وقت نیند جو اللہ کی ایک نعمت ہے، اس سے پیاری اور کوئی نعمت نہیں لگ رہی تھی، جو نیند کے برابر کی نعمت ہے، ان کی بات ہے، خود حدیث میں یہ لفظ ہے، جو نیند کے برابر کی نعمت ہے، مثلا کھانا ہے لیکن اب کھانا نہیں اچھا لگ رہا، نیند غالب ہے، پانی بھی پینا ہے، پانی بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے، نیند غالب ہے، مال کو سمیٹ کر جوڑ کر ایک جگہ پہ رکھنا ہے کہ کہیں کوئی چور نہ پڑ جائے، لیکن وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کی طرف بھی توجہ کوئی نہیں، بس نیند غالب ہے۔ ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ میں جلدی سے سو جاؤں، تو سونے والے سو گئے ہیں اور ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہو گیا، انہ لما قام عبد اللہ، ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہو گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بندہ میرے سامنے عاجزیاں کرنے لگا ہے، انکساریاں کرنے لگا ہے، نماز پڑھنے لگا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا ہے اور مجھ سے مانگنے لگا ہے، میرے سامنے گڑ گڑانے لگا ہے، میرے سامنے رونے لگا ہے۔ جب اس نے اپنی پیاری چیز نیند کو چھوڑ کر میں رب کی عبادت کو ترجیح دی ہے، اس بندے کو میں نے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ وہ بندہ مجھے بڑا پیارا لگنے لگا ہے، سب سو رہے ہیں اور ایک جاگ رہا ہے، ایک جاگنے والا ہے، اور اسے بھی ضرورت تھی سونے کی، یہ کہ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، یہ بات نہیں، نیند اسے بھی آ رہی تھی، لیکن اس نے اپنی نیند کو قربان کیا ہے اور اللہ کی عبادت کو ترجیح دی ہے۔ 2 آدمی ہو گئے اور تیسرا آدمی آپ ہی جا کر بیٹھے نا نیند کو قربان کر لیں بھائی، ہاں جی، بات ہی ویسے آ گئی نیند کو قربان کرنے کی، تو جا کر بیٹھے اور نیند کو قربان کریں، توجہ کریں۔ یہ اتفاقی بات ہے، جب انسان چلنے پھرنے سے، حرکت سے سکون کی طرف آتا ہے، جلدی نیند پڑ جاتی ہے، اسے غالب ہو جاتی نیند، کیونکہ جسم سکون کے اندر آتا ہے تو نیند اوپر غالب ہو جاتی ہے۔ لیکن جا کر بیٹھیں، توجہ کریں۔ تیسرا وہ آدمی ہے کہ میدان جہاد کی طرف ایک قافلہ جا رہا ہے، مسلمانوں کا لکشہ کیا ہے، میدان جہاد میں اترا ہے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے قتال کیا ہے، جہاد کیا ہے، اور اتفاق ایسے بنا ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے اور کافر غالب آ گئے ہیں۔ جب مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے تو اس وقت ظاہر ہے پھر کیا ہے، بھگدڑ مچ جاتی ہے، آپ دھڑا بھی مچ جاتی ہے، دوڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی ادھر دوڑ رہا ہے، کوئی ادھر دوڑ رہا ہے، کوئی ادھر دوڑ رہا ہے، اپنی جان بچانے کی پڑ جاتی ہے کہ اب میں بچ جاؤں، کیونکہ معاملہ تو وہی جو الٹ ہو گیا ہے اور ہمارے قابو سے باہر ہو گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بچا لوں۔ تو ایسے حالات میں جب شکست ہو جائے تو ہر بندہ اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے، میری جان بچ جائے، اور کوئی بچے یا نہ بچے۔ لیکن ایسے حالات میں اگر کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنا سینہ تان لیتا ہے دشمن کے سامنے اور ان کی صفوں کو چیرتا چلا جاتا ہے، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، نیت یہ ہے یا تو اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے
اور میری شہادت ہو جائے یا مجھے فتح مل جائے. پھر آگے چاہے فتح مل جائے تو چاہے شہید ہو جائے. دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بندہ مجھے بڑا ہی محبوب ہے، یہ بندہ مجھے بڑا ہی پیارا ہے. اس کا بھی ایک کارنامہ ہے کہ ابھی جان ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے، کیوں پیاری نہیں ہوتی؟ ہم تو لائٹ نہ ہونا، ایک پنکھا چل رہا ہوتا ہے سارے اسی کے نیچے آ جاتے ہیں، پیچھے کھڑے ہونے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے. لیکن جب اے سی چل رہا ہو تو پھر وہ دور دور، پھر امام کے قریب آنے کے لیے کوئی تیار نہیں. اس کا مطلب پنکھا آپ کو نیچے لے آیا، قریب لے آیا. ہر ایک کی یہ اپنی جان پیاری ہوتی ہے کہ میں ہوا کے نیچے کھڑا ہوں، مجھے اچھی جگہ مل جائے. لیکن اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہے. اس نے الہ کلمت اللہ کو دیکھا ہے، اللہ کے حکم کو دیکھا ہے، اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے یہ آگے بڑا ہے. پھر رہے نصیب، جو شہادت مقدر میں ہے تو شہادت مل گئی ہے، جو غازی بن کر لوٹا ہے تو غازی بن گیا ہے. دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بندہ ایسا ہے جسے میں نے اپنا محبوب بنا لیا ہے. یہ تین آدمی وہ تھے جو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہیں، محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں. اب اس کے برعکس تین آدمی اور جن سے اللہ ناراض ہے، جن سے اللہ دشمنی کرتا ہے. دشمنی حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں ان سے میں دشمنی کرتا ہوں. جو تین آدمی جن کا ذکر آگے آنے والا ہے میں ان سے ناراض ہوں. ان میں سے پہلا بندہ وہ ہے جو ضعیف العمر ہو گیا ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے، اور ابھی تک اس کے دل میں خوف خدا نہیں. خوف خدا تو خیر جوانی کے اندر بھی ہونا چاہیے، لیکن جو جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں لتا قبر آنچل، ایک محاورہ ہے، وہ بالکل بوڑھا ہو گیا ہے، اس کی ٹانگیں قبروں میں کھڑی ہیں اور ابھی تک اس نے گناہ کو نہیں چھوڑا ہے. جوانی میں گناہ ہو جاتا ہے، معافی بھی ہو جاتی ہے، کہنے والے کہتے ہیں چلو یہ چھوڑ رہی کر بیٹھا ہے، سیاڑا ہوئے گا تو نہیں کرے گا. لیکن جس کی پہلی ٹانگیں قبروں کے اندر کھڑی ہیں اور اب بھی اس کا وہی کردار ہے جو جوانی کے اندر تھا، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے ناراض ہیں. اور خصوصیت سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی، آپ نے فرمایا وہ بوڑھا ضعیف العمر جو ضعیف العمری کے اندر، بڑھاپے کے اندر بھی زنا کو نہیں چھوڑتا ہے، زانی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو کبھی پسند نہیں کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں وہ میرا دشمن ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے. چٹی داڑھی ہو گئی ہے، قدم سوئی مرکز، نظر سوئی دنیا، کدھر دیکھتا ہے کہاں جا رہا ہے. قدم سوئی مرکز، بندہ تیرے قدم تو قبر کی طرف جا رہے ہیں. نظر سوئی دنیا، اور ابھی تک تیری نظر دنیا کی خواہشات کے پیچھے پڑی ہے. کدھر دیکھتا ہے دنیا کو، کدھر جا رہا ہے، قبر کی طرف جا رہا ہے. تو جو بوڑھا آدمی، ضعیف العمر آدمی اس عمر کے اندر بھی زنا والی عادت کو نہیں چھوڑتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں اعلان کر رہا ہوں میری اس سے دشمنی ہے، میں کبھی اس کا دوست نہیں بن سکتا ہوں. دوسرا آدمی فقیر ہے، سائل ہے، مانگتا ہے، مانگنے والا ہے فقیر اور ساتھ تکبر بھی ہے. ایک مانگنا، دوسرا تکبر کرنا. تو فقیر بنتا ہے تو پھر عاجزی کر، پھر کچھ ملے گا. جو تکبر کر کے تو لوگوں سے مانگے گا وہ بھی نہیں دیں گے، میں رب بھی نہیں دوں گا. سائل بنتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے ساری کائنات کے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے دربار کے فقیر ہو. ہم اللہ کے دربار میں تو سب فقیر ہیں، تو اللہ کے سامنے جب مانگنا ہے اکڑ کر مانگنا ہے یا عاجزی کر کے؟ عاجزی، رو کے ہاتھ پھیلانا یہ عاجزی کی صورت ہے، رونا یہ عاجزی کی صورت ہے، اور اپنے منہ کو رونے والا بنانا یہ عاجزی کی صورت ہے، اپنے گناہوں کا تذکرہ کر کے شرمندہ ہونا یہ عاجزی کی صورت ہے گناہگار اور گناہوں پہ اکڑا ہوا ہے، اللہ کے سامنے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ فقیر ہے. لیکن متکبر فقیر کبھی بھی اللہ کو پسند نہیں ہے.
چاہے کوئی فقیر ایسا جو لوگوں کے سامنے مانگ رہا ہے تکبر کی نیت سے، وہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، اور جو اللہ سے مانگ رہا ہے تکبر کرتے ہوئے، وہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ اور تیسرا آدمی الغنی الظالم، جا کے بیٹھیں بھائی، الغنی الظالم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا آدمی جو اللہ کو ناپسندیدہ ہے، جس سے اللہ دشمنی کرتے ہیں، جو مالدار ظالم ہے، دولت کے نشے میں غریبوں پہ ظلم کرتا ہے۔ اور ظلم کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے سے کم درجے کے لوگوں سے بطور قرض کے مال لے لیتا ہے، پھر واپس نہیں کرتا ہے، یہ ظلم ہے۔ کیوں بھی ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ اس بیچارے کی طاقت نہیں واپس لینے کی، اور یہ دبا گیا ہے، اب اسے واپس لینے کی طاقت نہیں، یہ دبا گیا ہے، تو دبانے کے ساتھ ہی ظالم بن گیا ہے۔ اور ایسا ظالم اللہ کو کبھی پسند یا یہ ہے کہ دولت کے نشے میں غریبوں کو مارتا ہے، مجھے کون ہے پوچھنے والا؟ نیچے نوکر چا کر رکھے ہوئے، دولت کے نشے میں آ کر ان سے چلو خدمت تو لے، انہیں مزدوری جو دے رہا ہے، تنخواہ جو دے رہا ہے، لیکن مارنے کا کیا سوال ہے؟ یہ ظلم ہے۔ جو غنی ہے وہ دولت کے نشے میں آ کر غریبوں پہ ظلم کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دولت تجھے کل قیامت کے دن نہیں بچائے گی، تو میرے کاغذوں میں میرا پسندیدہ بندہ نہیں ہے، میں تجھ پہ راضی نہیں ہوں۔ تو غنی و ظالم جو آدمی ہے اس سے اللہ دشمنی کرتے ہیں۔ پتہ نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہم میں سے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا ہے، بڑوں کا ادب نہیں کرتا ہے، اس کا ہم مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔